بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ آئندہ آنے والا IMF کا پروگرام ہے۔ اس میں ایک سیکوینسنگ میں نے یہ رکھنی ہے کہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو آئندہ آنے والا پروگرام ہے یہ کس حد تک سخت ہوگا اور اس کی بنیادی عوامل کیا ہوں گے کہ ہم اس پروگرام کی طرف بڑھ سکیں۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے اور اس کے اوپر کمنٹس بھی کرنے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جس جگہ پہ آج پاکستان کی اکانومی کھڑی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ ایک دن میں ہو گیا۔ اگر آج موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو فارمیشن آف گورنمنٹ کے بعد جو پہلا کام شہباز شریف کی حکومت کرے گی وہ یہ کرے گی کہ IMF کو فارملی ایک لیٹر لکھا جائے گا منسٹری آف فائنانس کی طرف سے، اور IMF بھی اس ٹائم اینکشیسلی اس کا ویٹ کر رہا ہے۔ اور وہ ویٹ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی طرف سے باقاعدہ ایک درخواست جائے تاکہ وہ اپنی جو پروسیجرل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں، اور پورا کرنے کے بعد نیکسٹ ویک تک میکسیمم میں منڈے یا ٹیوزڈے تک وہ پاکستان میں اسلام آباد میں، اور اگر ان کی سیکیورٹی کلیئرنس نہ ہوئی تو ورچوئل یا دبئی میں۔ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ پاکستان میں چونکہ سیکیورٹی کی صورتحال میں کوئی ایشو نہیں ہے اس ٹائم، امید یہ ہے کہ وہ اسلام آباد میں ان کی ٹیم اپنے مشن چیف کی سربراہی میں اسلام آباد لینڈ کر لے گی، اور پاکستان اور IMF کے درمیان یہ جو پروگرام ہے جو کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت ہے، اس کی آخری قسط کی بات چیت شروع ہو جائے گی۔ لیکن حکومت وقت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایک 3 سال کے نئے پروگرام کے لیے بھی IMF سے باقاعدہ ریکویسٹ کر دے گی انہی ٹاکس کے دوران، جس کے نتیجے میں یہ پروگرام ایک طرف کمپلیٹ ہوگا اور ساتھ ہی IMF کے جو نئے پروگرام کی بنیادی فنڈامنٹلز اور فیچرز ہیں وہ طے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ IMF سخت ترین 3 چیزیں آئیں گی۔ ایک تو ٹیکسیشن سائڈ پہ میجر قسم کے ٹیکس پروپوزلز IMF کی طرف سے آئیں گے جو کہ اگلے بجٹ میں ہم نے امپلیمنٹ کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر مارچ کے دوران پاکستان کا شارٹ فال ہوا FBR کا، تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ ایڈیشنل میئرز اسی فائنینشیل ایئر کے دوران لینے پڑ جائے۔ اس لیے بڑا کروشل ہے کہ مارچ کے FBR کا ریونیو ٹارگٹ اچیو کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، جو آئل پرائسز ہیں، POL پروڈکٹس ہیں، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ان کا لنکیج ہے، لیکن PDL جو ہے وہ ابھی لاء کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمٹ ہم نے پارلیمنٹ سے اس کی اپروو کروائی ہوئی ہے جو کہ 60 روپے ہے، اس سے ہم اوپر نہیں لے کے جا سکتے۔ تو اس کے لیے تو لیجسلیشن ریکوائرڈ ہوگی، اور وہ پھر بجٹ کے دوران شاید اس کی سیلنگ میں بھی IMF کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کے تحت کوئی اضافہ تجویز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹائٹ مانیٹری پالیسی، یہ ایک نیا IMF کی طرف سے ہوگا۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ تھوڑی سی انفلیشن کم ہو اور تھوڑا سا یہ جو پالیسی ریٹ ہے یہ نیچے آئے، جو کہ اس ٹائم 22% پہ کھڑا ہے، اور اس نے منسٹری آف فائنانس کی زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنل فائنینسنگ، یہ سب سے میجر ایشو ہے۔ IMF کا پروگرام کا سائز کیا ہوگا ابھی یہ ڈٹرمنڈ نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ جو IMF کی ٹاکس ہوں گی اسی کے دوران بات چیت شروع ہوگی۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہمارا کوٹا ہے وہ میکسیمم یوٹیلائز کریں، اور کلائمیٹ فائنینسنگ کے بارے میں بھی ایکسپلور کریں پاسبلٹیز۔
لیکن چونکہ منسٹری آف فائنینس میں اس ٹائم فارمیشن آف گورنمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو کیبنٹ ہے اس کا اعلان ابھی نہیں ہوا، اس میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ جو ایچ بی ایل کے سی ای او ہیں محمد اورنگزیب، جو بینکر ہے، ان کا نام ابھر کر سامنے آ رہا ہے اور چانسز یہ ہیں کہ وہ فائنینس منسٹری کا چارج سنبھالیں گے۔ ابھی دیکھیں، اس پہ گفتگو میں کروں گا، اس پہ باقاعدہ ایک میں ڈیٹیل سے ویلاگ کروں گا کہ کس طرح سے کس نے کتنی کوششیں کی اور اس کی کون سی کوششیں ناکام ہوئیں۔ اچھا، آج جہاں پہ اکانومی کھڑی ہے، یہ ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں 2018 کے بعد۔ 2018 سے آج اکانومی جس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کو بڑی ٹف نیگوشیٹ کرنی پڑیں گی IMF سے آئندہ آنے والے 3 ماہ۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ اگر پاکستان کی معیشت کے بارے میں کچھ نہیں سنتے اور صرف پالیٹکس کے بارے میں آپ وی لاگ سنتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اس عادت کو چینج کر لیں، کیونکہ آپ کی زندگیوں پہ اس کے اتنے گہرے اثرات ہوں گے کہ کوئی بندہ اس کی تپش سے بچ نہیں سکے گا۔ 2018 میں کیا ہوا؟ جب PTI کی حکومت آئی تو انہوں نے IMF کے پروگرام میں ڈیلے کیا۔ ڈیلے کرنے کے بعد جب وہ فائنل سٹیجز پہ پہنچا تو اس ٹائم کے فائنینس منسٹر اسد عمر، اس ٹائم کے گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ، اور اس ٹائم کے سیکرٹری فائنینس یونس ڈاگا، یہ IMF سے بالکل نیگوشیٹ کر کے قریب پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے پروگرام واقعی ٹف نیگوشیٹ کیا تھا۔ لیکن مئی 2019 میں یکدم اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پوری کی پوری اکنامک ٹیم کو چینج کر دیا، اور ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو، اسٹیٹ بینک کے جو گورنر تھے رضا باقر، ان کو، اور شبر زیدی صاحب کو وہ ایک نئی ٹیم کی صورت میں لے کر آئے۔ اس کے نتیجے میں IMF کا ایک پروگرام جو ڈیزائن ہوا، اس ڈیزائن کے اندر بنیادی فلاز تھے۔ وہ پروگرام اس حد تک فرنٹ لوڈڈ تھا کہ اس کے نتیجے میں بڑی ساری اکانومی کے اندر ڈسٹارشنز کریٹ ہوئیں، پرابلمز کریٹ ہوئیں۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کسی حد تک، میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک فرنٹ پہ کووڈ آ گیا تو اس کی وجہ سے بچت ہو گئی، چونکہ ہم اس میں وہ پروگرام کی امپلیمنٹیشن کو روکنا پڑا ہمیں۔ اگر وہ پروگرام فل فلیج عمل درآمد اس پہ ہو جاتا تو آج شاید حالات اس سے بھی زیادہ برے ہوتے۔ بہرحال وہ پروگرام الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد PDM کی حکومت آ گئی۔ PDM کی حکومت کے دوران مفتاح اسماعیل صاحب نے اس پروگرام کو ریوائیو کیا، اس کے لیے کافی سارے میئرز لیے، بجٹ اپروو کروایا، سارا کچھ کر چکے، تو انسرمونیسلی انہیں تبدیل کر دیا گیا۔ ڈار صاحب آ گئے۔ اب ڈار صاحب کی اسٹریٹجی وہاں پہ ناکام ہوئی، بڑی بری طرح ناکام ہوئی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ جو بائیلیٹرل پارٹنرز ہیں، سعودی عرب، چائنا، UAE، قطر، ان سے پیسے مینج کریں اور IMF کے ساتھ ایک اسٹرینتھ سے بات کریں۔ ان کی اسٹریٹجی ناکام ہوئی۔ IMF نے بڑا ٹف ٹائم دیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آنے کے بجائے ابتری آئی، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا، اور PDM کا وہ جو 16 ماہ کا عرصہ تھا اس کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا۔ اب آخر میں جا کے IMF کا ایک پروگرام انہیں دوبارہ سے ڈیزائن کر کے اس پہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کرنا پڑا، جس کی ابھی لاسٹ کس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی ضرورت کس بات کی ہے؟ آخری 1 منٹ میں آپ سے لوں گا۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو بھی اکنامک ٹیم آئے وہ بڑی سوچ بچار کے ساتھ ایک ایسا IMF کا پروگرام ڈیزائن کرے جو آئندہ 3 سال کے اندر مشکلات تو آئیں گی، لیکن اس کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ پاکستان کی مڈل کلاس ختم ہو جائے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک ایسا پروگرام ڈیزائن ہو کہ جس پروگرام کے اندر ہم IMF کے پروگرام کو کوالیفائی بھی کریں، چونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، اور 2 سالوں کے اندر اپنی اکانومی کو اتنا سٹیبلائز کر لیں کہ گروتھ بہتر ہو، انفلیشن کم ہو، مہنگائی کم ہو۔ اس کے نتیجے میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے
جو شرح سود ہے اس کے اندر بھی کمی آئے. اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے اپنے ٹیکسز بھی بڑھانے پڑیں گے. بجلی اور گیس کا جو سٹرکچر ہے، سٹرکچرل چیزیں ہیں، ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی ڈسکوز کا نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. گیس کی جو لیکیجز اور چوری ہے، جس کو ان اکاؤنٹڈ فار گیس UFG کہتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اپنے انرجی کے مکس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ بھی کرنی پڑے گی. یہ وہ سارے مشکل فیصلے ہیں. اور ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ ڈومیسٹک ڈیٹ کی بھی ہوگی اور ایکسٹرنل ڈیٹ کی بھی ہوگی. یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. آگے پھولوں کی سیج بالکل نہیں ہے. مشکل ترین حالات ہیں. مہنگائی کا ایک طوفان اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا، جو کہ آئندہ 7-8 ماہ تک اور 1 سال تک جاری رہ سکتا ہے. لیکن ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنا ہوم ورک جو اکنامک ٹیم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ اگر وہ اسٹرینتھ کے ساتھ IMF سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے تو پھر مشکلات جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی. اس لیے یہ جو کانٹیکسٹ میں نے بیان کیا PTI کے عرصے کا اور اس کے بعد PDM کی حکومت کا، اور ابھی جن حالات کے اندر ہیں، ان حالات میں جو ٹیک اوے ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں سخت ترین حالات کا سامنا ہے. کوئی مشکل جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑی ہیں. حل اس کا یہی ہے کہ ہم بڑی سوچ و بچار کر کے IMF کا پروگرام ڈیزائن کریں اور اس کو سائن کریں، اور اس کے بعد بجٹ کے اندر اس کو ایز اٹ از جو IMF سے ایگری کیا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ آ کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلا کے اس اکانومی کو چلا لے گا، ایسا شاید ممکن نہیں رہا. اسپیس کم ہو چکی ہے اور مشکل فیصلے ہمارے سر کے اوپر کھڑے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کے اوپر کمنٹس ضرور کیجئے. تو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.